حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 757 حدیث نمبر 2002۔ ان کی محنت کا واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو کس کس صحابی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری سے عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ قائم کروا دیا، مواخات کروا دی، بھائی چارہ، دوستی آپس میں کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ ہر صحابی کو کسی نہ کسی کا ساتھ کر دیا۔ جیسے جیسے صحابہ پہنچتے چلے گئے، ایک صحابی ہے اس نے کچھ جائیداد میں حصہ دے دیا، کچھ اور کاروبار کروا دیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن سے کہ میرے 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لینا۔ میرے کچھ باغات ہیں، آدھے آپ کے ہیں آدھے میرے ہیں، یعنی کہ میری کل جائیداد میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے، نصف لی و نصف لک، آدھا حصہ میرا اور آدھا آپ کا ہے۔ آپ کا دل چاہے اس آدھے حصے کو تقسیم کرنے پر جون سا بھی آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ صحابہ میں کتنی ہمدردی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر آپ مجھے بازار کا راستہ بتلا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے راستہ معلوم کیا اور معلوم کر کے بازار چلے گئے۔ بیوی کو طلاق نہیں دلوائی، جائیداد میں حصہ نہیں لیا، بازار گئے، خالی ہاتھ ہے، تنہا ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ بازار گئے، سامان ادھار خریدا، فروخت کیا، اس کے پیسے واپس دیے، خریدتے رہے، فروخت کرتے رہے، دن بھر یہی کام کیا۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ جب شام کے وقت وہ گھر پہنچے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے راشن پانی کھانے پینے کا انتظام کر کے گئے ہیں۔ ایک دن میں اپنے گھر کا کھانے پینے کا نظم کر لیا، بغیر پیسوں کے بازار جا کر خرید و فروخت کی، تجارت کی ہے، وہاں سے جب آئے ہیں تو گھر کا انتظام کر کے لائے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دور وہ آیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ کوئی نئی بات بتلائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی اور شادی کر لی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کے 4 بیویاں تھیں۔ 4 بیویوں کے کتنے بچے تھے؟ بہت سارے بچے۔ شریعت کی طرف سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے تحت عورت کا حصہ آتا ہے۔ اس پوری آیت میں یہ میراث کی آیت ہے، وراثت تقسیم کس کو کتنی ہوگی۔ تو عورت کو سمن ملتا ہے، جائیداد کا 8واں حصہ عورت کو سمن ملتا ہے۔ اگر ایک بیوی ہے تو 8واں حصہ اس کو ملے گا۔ 2 بیویاں ہیں تو اسی ایک حصے میں سے 8ویں حصے میں سے دونوں کو تقسیم ہوگا۔
اب ان کے 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویوں کو 8واں حصہ، فرض کیجئے کہ 1 روپہ ان کے حصے میں آیا، اگر 1 بیوی ہوتی تو 1 روپہ تھا، اب 4 بیویاں ہیں تو 4 بیویوں کے لیے 1 روپے میں سے 4 حصے کر دیے گئے۔ اب وہ روایت یہ ہے کہ 4 بیویوں کو 8واں حصہ ملا ہے، کل 8واں حصہ، اور ایک بیوی کا بیان یہ ہے کہ میرے حصے میں 80,000 درہم آئے ہیں، 80,000 درہم ایک بیوی کے حصے میں۔ اندازہ کیجئے سب سے کم حصہ عورت کو ملا 8واں حصہ، اور پھر اس ایک حصے میں سے 4 جگہ تقسیم ہو گیا تو چاروں بیویوں پر 80,000 درہم آئے ہیں، 80,000 درہم۔ ایک لڑکے کو دگنا حصہ ملتا ہے، 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ روایت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں، سونا زیورات تقسیم کرنے پر، سونا کاٹنے پر کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے اتنا مال اپنی میراث میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مال تھا۔ کیسے کاروبار کیا؟ زمیندار تھے، مالدار تھے، یا کسی سے لون لیا یا قرضہ لیا یا سود لیا؟ نہیں، کچھ بھی کسی سے نہیں لیا، خالی ہاتھ بازار گئے اور یہ مشغلہ برابر رہا۔ صحابہ کرام حلال روزی کماتے تھے، محنت کرتے تھے، محنت کر کر حلال روزی کمانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آخری وقت میں اتنا مال تھا، وہ یوں فرماتے ہیں مجھے اندازہ نہیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تجارت کی ہے، کاروبار کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا کاروبار بنائیں، تجارت کریں، کسی بھی طرح کی تجارت ہو، حلال کمائی ہونی چاہیے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چارہ بھی قائم ہو سکتا ہے، ایک بھائی دوسرے کی مدد بھی کر سکتا ہے، یہ تمام معاملات طے ہو سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہمیں بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا نقش قدم نصیب فرمائے۔